السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کل میں نے نماز کے متعلق چند حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا تھا کہ جو نمازی نماز کی حالت میں سجدہ اور رکوع کی حالت میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، یعنی نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، ایسوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ آج میں چند اور حدیثیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اکثر نمازیوں کی نماز کا جائزہ لیں تو بعض ہمارے نمازی بھائی ایسے ہیں جو نماز کی حالت میں کبھی دائیں دیکھتے ہیں، کبھی بائیں دیکھتے ہیں، کبھی آگے دیکھتے ہیں اور کبھی آسمان اور چھت کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو جو نمازی نماز کی حالت میں دائیں بائیں دیکھے، آسمان کی طرف دیکھے، ایسوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں کوئی آتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، کوئی جاتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں، یا آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ایمان والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، وہ لوگ اس سے باز آ جائیں، یعنی نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے والے، دائیں بائیں دیکھنے والے اس سے باز آ جائیں، ورنہ کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا بہت قریب ہے کہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی، ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ تو پتہ چلا نماز میں نہ دائیں دیکھنا ہے، نہ بائیں دیکھنا ہے، نہ آگے دیکھنا ہے، نہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے۔ پھر دیکھنا کہاں ہے؟ فرمایا گیا جہاں ہماری پیشانی لگتی ہے سجدے کی حالت میں وہیں دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنی بڑی وعید رسول اللہ نے فرمائی کہ وہ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائے گی۔ میں اکثر نمازیوں کو دیکھتا ہوں کہ بیٹھ کر پڑھنے والے ہوں، کھڑے ہو کر پڑھنے والے ہوں، وہ نماز میں گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی آ گیا تو ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بلکہ افسوس یہ ہے کہ کچھ نمازی حضرات نماز میں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ امام صاحب سنت پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے باز آنا چاہیے، نماز میں ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک حدیث تو یہ ہوگی، ایک حدیث تو یہ ہے ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے والوں کے متعلق مسئلہ معلوم کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کہ یہ شیطانی لغزش ہے۔ کیا ہے؟ شیطانی لغزش ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کو شیطان نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہو گئی۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا یہ ہلاکت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ سوچیے آپ، نماز پڑھ کر کے آدمی جو ہے نا وہ ہلاک ہو رہا ہے، نماز پڑھ کر کے بھی آدمی جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے۔ کون سا نمازی؟ وہ نمازی جو نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتا ہے بلکہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ جب ہم اللہ کے حضور حاضر آئیں تو پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں، اس یقین کے ساتھ کہ میں اپنی خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ نمازی کے سامنے سے گزرنا گناہ کیوں ہے؟ بہت بڑا جرم کیوں ہے؟ بلکہ کتابوں میں فرمایا گیا اگر بندے کو معلوم پڑ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ زمین میں دھس جانے کو گوارا کرے گا، لیکن نمازی کے سامنے سے گزرنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، وہ اپنے خدا سے بات کر رہا ہے۔ بلا دو آدمی کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، ان کے درمیان اگر کوئی گزر جائے تو دونوں کو غصہ آ جائے گا کہ دونوں کے درمیان اس نے خلل پیدا کیا۔ بلا تشبیہ و بلا تمثیل قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے آدمی، نماز کی حالت میں اپنے رب سے کلام کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے سامنے سے گزرنا منع ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے ہم دائیں دیکھیں بائیں دیکھیں، اگر سامنے کوئی ایم ایل ہو تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں، سامنے کوئی بادشاہ ہو تو ہم ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں۔ میرا رب تو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے،
تو جب اس کے حضور کھڑے ہوں تو پورے توجہ کے ساتھ دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہونی چاہیے. ایک لطیفہ بیان کیا جاتا ہے, ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا, ایک آدمی جو نا وہ گزر گئے نمازی کے حالت میں سامنے سے, تو نمازی نے نماز کو چھوڑ دیا اور اس کو مارا. تو گزرنے والے نے پوچھا بھائی تو نے کیوں مارا؟ کہا کہ دکھتا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا پاگل آدمی کیسی نماز پڑھ رہا ہے, میں اپنی لیلا کے مجنون میں گزر رہا ہوں, تو مجھے نظر نہیں آیا, اور تو نماز پڑھ رہا ہے تو میں تجھے کیسے نظر آ گیا؟ میں اپنی بیوی کی محبت میں, لیلا مجنون کی کہانی آپ نے سنی ہے نا, بڑی مشہور کہانی ہے, میں اپنی عاشقہ کی محبت میں گزر رہا ہوں, اس کی محبت میں تو مجھے نظر نہیں آیا, اور تو نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تجھے کیسے نظر آ گیا؟ تو ایسی ہماری نماز ہونی چاہیے کہ بھئی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کیا ہو رہا ہے بازو, کیا ہو رہا ہے دائیں بائیں, اس کی کوئی پرواہ نہ ہو. اس کو دیکھنا ہے تو صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ وہ نماز میں کھڑے رہتے تھے. میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا, 3 تیر لگ گئے, چلائے گئے, صحابی رسول کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پر تیر کا وار بھی ہوا ہے. ایسی وہ نماز پڑھتے تھے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے. خلوص للہ کے ساتھ اللہ پاک ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.